وہ ہر کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے. اور ایک دفعہ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور جھنجھلانے لگی طبیعت, تو کسی کام کا نہیں رہتا, پھر ذرا سی بات پہ جھنجھلاتا ہے اور الٹی پھینکتا ہے. اور یہ میں آپ حضرات کو بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں, آپ کے سامنے بھی, یہ بھی دین کی ایک بات ہے, اس کو بھی بیان کا حصہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فوکس انسان کو اپنے دماغ کو کرنا چاہیے کہ میرا دماغ سکون میں رہے. یہ یاد رکھو, ہر جسمانی بیماری کا علاج ہے, دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا. میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا, شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا, تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں. پاگل تھوڑا سا بھی, بولو بھائی, بہت ہوتا ہے. پاگل میں تھوڑا بوڑا نہیں ہوتا, جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ کی. تو میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ, یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر 1, نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار بھائی, نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی, جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے, پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند آ رہی ہے, تھکا ہوا دماغ, سارے کام ایک طرف, پہلے سوؤں گا میں, جاؤ جو مرضی ہو. بھائی وہ شادی میں جانا تھا, وہ ولیمے میں جانا تھا, وہ کیا کہتا رہے, ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا بس دماغ گیا, دماغ کہاں جائے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک, اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو, روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے, جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا, جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے, جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا. لوگ 1 ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں, کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی. کمزوری ہوتی ہے وقتی, جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. دیکھو نا, رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں, جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ہے, ایسے پریڈ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو نہ بھی کھائیں نا, صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے. بیمار ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں, نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے, کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے, خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, خام خامے چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے, کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان, تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا, تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو, دماغ خراب ہے. بولے یار یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار, ایک تو جہنم میں جلنا پڑے گا یار. اندر سے نا یہ ایسی ایسی باتیں کرے گا, کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے, اوپر سے جہنم کی وعیدیں, تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار, ایک نماز چھوڑنے میں اتنے, یہ کیا ہوا یار.
تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بولو بھائی, نیند. نیند پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھائی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ کام چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خا کی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خا میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں, ایسے طنز کر رہا تھا. کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, سٹریس. تو میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتائے, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو. کیا کرو؟ مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی, تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملیں لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے. مرد تو برداشت کر لیتا ہے,
تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے, بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہے, جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور اب سوچیں یہ تو بڑھ گئے. بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا, اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ, ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں, یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, یہ ہو رہا ہے, وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ والے کی کم ہو رہے ہیں, وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے, وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے, میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا, تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں, آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات, حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا, میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں.
وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتے ہیں سنا تو ہے, مجھے جواب نہیں ملا, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں, کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے, وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم جب ایک ٹاپک پر بات کی, پورا کور کیا اس کو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہائے یہ کیا یار, یہ کیا ہے. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے, اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں, جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے, یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے, اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے, اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا, امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے, تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کم. نہ ٹینشن نہ لیں, ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں, داروغہ نہیں ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو, آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من رب انزل الیک من ربک, آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے, جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے, وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے, یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا, کفالت کی آپ کی, 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے, کھانا پینا بند کر دیا, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو, کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے, تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے, ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے, کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا, اب کیوں. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا, مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت, اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا.
کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی, کیسا, جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے, کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے, اللہ نے پھر کیا دی, تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے, تو ہماری چھوٹی چھوٹی, اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی, میری دکان بند ہو گئی, اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں, مجھے سواری نہیں ملی, ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار, کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار, سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی, یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا, غیرت بھی ہے نبی میں, حیا بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی, یہ آیتیں نازل ہوئیں, من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے, ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی, کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا, تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا, اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے, صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں, عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے, اور فرقواریت, ایک دوسرے پہ تان و تشنی, گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے, وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی, ایک نیند اور دوسرا ٹینشن. جتنا ہو سکے, پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. رہا مسئلہ نیند کا, اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری, سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہو, یہ مطلب نہیں ہے. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے, اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی, پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں, فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے, خبریں آتی رہتی ہیں, بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے, رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے, چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں, وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی, اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں, لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا, دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے, لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں, اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں آپ کو, کہ نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ, آپ رات 12, 1, 2, 3 بجے تک فریش رہو گے, فٹ فاٹ, ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا.
تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ، چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے، تو دوپہر کو لازمی سونا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے۔ آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو، تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو، لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر رہو، چپ بھی کر دیا کرو، ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ، سونے کے لیٹو گے نا اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا، بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے، آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی باتیں، موبائل بند، شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے، بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے، کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے، تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ۔ اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی، البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے، ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے۔ تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے، اور رات کے وقت چائے نہ پئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے، کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو ختم، نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ۔ اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے، 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے۔ اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر۔ ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں۔ بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھائے، چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے، اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے، وہ بھی انسان ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے۔ اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے، یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے، یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت۔ مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور، وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، عورت کو اللہ نے بنایا کمزور، اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے، سمجھائیں یار۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے، ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو، وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے۔ کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں بھائی، نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد۔ رات کا کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا واک کرو، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے، ہوگی لوگوں کی تحقیق، ہماری تحقیق یہ نہیں ہے
کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے, جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی, یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے, اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے, لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں. تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے, لیٹ کے سونا. ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں مشغول, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 3-4-24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا, تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں, بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں, کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھائی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر
صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کریں. بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری بات, ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں, ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں, اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے مرغا پہلے اٹھتا ہے, کیونکہ وہ نر ہے, اس کو کم نیند چاہیے نا. آدمیوں کو نیند کم چاہیے ہوتی ہے, لیڈیز کو زیادہ. تو مرغا پہلے اٹھ کے اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے, بھائی میں اٹھ گیا ہوں, ڈیوٹی دینا شروع اس نے. تبھی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مت کہو, یؤذن للصلاۃ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسے اللہ نے اس کی شیڈو, وہ شکر ہے ہمارے ہتھ ہیں, ہماری ٹریننگ میں آتا نا تو مرغا 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا, اور مرغیاں 1:45 بجے, کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. کتنی اچھی, کیونکہ ان کو جو ایسا ہونا نا اللہ نے وہ سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے, اور انسانوں کی دسترس سے ان کو کیا کر دیا, آزاد. جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گی, مرغا بھی جائے گا, ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا, اور سر اپنا جو ہے نا پر کے اندر دے کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سو جائے گا. سارے پرندے یہی کرتے ہیں, کوے بھی یہی کرتے ہیں. پھر جیسے ہی 4 بجیں گے, صبح صادق ہوگی, مرغے نے اٹھ کے اذانیں دینا شروع, کیسا فریش, اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پھڑپھڑانا, ایسے ہی چہکنا شروع کریں گی. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا, کتا اور بلی, ان کے لیے دن اور رات کیا ہیں, برابر ہیں, جب نیند آئے گی سو جائیں گے, کوئی شیڈول نہیں ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل الٹے چلتے ہیں, وہ الو ہے, رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. انسان, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے کہ جن کے قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعین کرتی ہیں. رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, شوگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اس لیے شوگر ہوئی ہے. آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے. بلی رات کو دیر سے سوئے گی, شوگر نہیں ہوگی, کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے. میڈیکل سائنس سے بھی اور قرآن بھی کہتا ہے, اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا والنہارا معاشا, اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور رات 12 بجے پیک پہ ہوتی ہے, ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. ہمارے یہاں رات 3 بجے شروع ہو رہی ہے. رات کا مطلب عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی, اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے. لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے. آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں, 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کیا پکے گا. میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا, کوئی چیز خریدنی تھی, تو میں انتظار کر رہا ہوں, صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا, فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے. دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو, 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا. 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے, ناشتہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو جوانی ہے, چل رہے ہیں, یا تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع, کھاتا ہوں جو مرضی کر لو, اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے. تو رات 12 بجے, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہا تھا میں, نہیں میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا. کچھ پرندے ایسے ہیں, بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے ہیں, تو انسان بھی انہی میں داخل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے, وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں,
پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں. تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں؟ معذرت کے ساتھ الو. یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو. اللہ کے بندو آ جاؤ, صحیح ہے نا, تھوڑے سے الو بن جاؤ, مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. ایک منٹ, یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے, یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ پریشان ہیں. اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پریشان ہیں, سمجھتے ہیں شاید سکون, حالانکہ سکون ملتا نہیں, اور وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں, نماز نہ چھوڑیں. ہاں, ایسا نہ ہو کہ دین کے لیے نماز بھی چھوڑ دیں. نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. ہاں, یہ بہت اچھا انہوں نے لقمہ دے دیا کہ سارے اہم کام کا, اور ایسا بھی نہیں کیونکہ مر رہا ہے تو بھی آپ نے کہا میں چونکہ سو رہا ہوں. مفتی صاحب, ابا کو اٹیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایسا, یہ ہر بات کا مطلب سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو, ابا کو اٹیک ہو گیا, وہ یوں پڑے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب نے بولا تھا کچھ بھی ہو جائے میں تو سوؤں گا. تو بھائی وہ تو پھر کرنا ہے نا جا کے. نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ ثابت نہیں ہے, باقی کوئی مانگنا چاہے تو. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 786 لکھا جا سکتا ہے؟ خلاف سنت ہے, بسم اللہ پوری لکھنی چاہیے. درخت لگانے کے حوالے سے آپ نے مختصراً بات کرنی تھی. درخت لگاؤ مہم. ہاں بھائی دیکھو, یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں نا آج کل, اس کا کیا نام ہے؟ یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں, کونو کارپس. اس درخت کے بارے میں بہت منفی خبریں آ رہی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی یہ درخت اپنے گھر کے سامنے سے کٹایا ہے تو سانس بحال ہوا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا, کوئی ممکن ہے اس کے متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں. بعض کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ درخت کوئی نقصان دہ نہیں ہے, بعض کہہ رہے ہیں نقصان دہ, لیکن جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جب ایک چیز میں شبہ پیدا ہو گیا, اتنے اچھے اچھے درخت ہیں ان کو لگاؤ نا, اس کو کاٹ دیں. میں نے بھی مسجد والوں سے کہا ہے کہ یہ درخت جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں ان کو کٹوا دیں. درخت سب سے بہتر جو فضا کے لیے ہے وہ ہے نیم کا درخت. تو نیم کا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. ہوا کے لیے, فضا کے لیے نیم کے درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں. سفیدے کا جو درخت ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. سفیدے کا درخت ٹنوں پانی زمین سے نکال کے ہوا میں پھینک دیتا ہے. زمین میں میٹھا پانی ویسے ہی کم ہے, اور اتنے درخت سفیدے کے لگا دیے پنجاب میں, جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا کر رہے, کہیں سیم زدہ زمین ہو تو سمجھ میں آتا ہے. عام زمینوں میں سفیدے کا درخت بولو بھائی نہیں لگانا چاہیے. وہ زمین کے پانی کو کھینچ کے ہوا میں بھی نمی پیدا کر رہا ہے, اور جو ہے نا وہ پانی بھی. اور یہ والا جو درخت لگا ہوا ہے نا پورے کراچی میں, یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے, اور اگر نقصان دہ نہیں بھی ہو تو مشکوک ہے بہرحال. تو اس لیے یہ درخت کاٹیں, جس کے گھر کے سامنے کاٹ دے, اور اس کے بجائے کیا لگائے؟ نیم کے درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سانس کا مرض تھا ایک صاحب کو, علاج کرا کرا کے تھک گئے. کسی بڑے حکیم صاحب نے کہا کہ نیم کے جھنڈ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو. ایسی جگہ جاؤ جہاں چاروں طرف کیا لگے ہوئے ہوں؟ نیم کے درخت. وہاں بیٹھو 2 گھنٹے لمبے لمبے سانس لو. انہوں نے کیا, چند دنوں میں ان کا وہ سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو نیم کی جو ہوا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو بھی آکسیجن پھینکتا ہے, واللہ عالم. یعنی دن میں تو سارے پھینکتے ہی ہیں, اب یہ کسی نے پھینکی ہو تو ایک الگ بات نہیں ہے. آپ حجاج بن یوسف نے جب شام کی طرف لشکر بھیجا ہے نا, بنو امیہ کا حاکم تھا نا حجاج ابن یوسف, مسلمانوں کی حکومت تھی, خلافت تھی, کچھ اس میں نیک بادشاہ تھے, کچھ اس میں ظالم تھے, بد تہذیبی بدتمیز قسم کے تھے. حجاج بن یوسف تھا یہ طائف کا, اور طائف کے لوگ جو ہیں یہ سخت مزاج کے لوگ ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کا جو کلچر تھا نا, عجیب بات ہے, 1400 سال کے بعد بھی اسی ٹائپ کا ہے. مدینہ کے لوگ پہلے بھی نرم تھے نبی کے دور میں, آج بھی کیا ہیں نرم. مکہ کے لوگ پہلے بھی سخت تھے, آج بھی سخت ہیں. اور طائف کے لوگ پہلے بھی بہت سخت تھے, آج بھی بہت سخت ہیں. تو حجاج بن یوسف تو تھا طائف کا, سخت مزاج آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا, عبد الرحمن اشعث
بہت سارے کمانڈر دنیا میں گئے جو لڑ رہے تھے, جنگیں ہو رہی تھی. محمد بن قاسم نے کیسے سندھ کو فتح کیا, پوری دنیا میں اسلام یورپ کے قریب قریب تک پہنچ چکا تھا. ادھر شام کی طرف لڑائیاں چل رہی تھیں, نارتھ کی طرف شام میں مسیحیوں کی حکومت تھی, یعنی یورپ کی طرف جو پہنچا تھا نا افریقہ سے ہوتا ہوا, یورپ میں نہیں, اس کے قریب قریب. باقی اگلی حکومت میں تو آپ آج بھی جائیں اٹلی میں جو جزیرے بنے ہوئے ہیں, یہ مسلم جو فاتحین آئے تھے انہوں نے جو لڑائیاں ہوئی تھی تو یہ لوگ بھاگ بھاگ کے پانیوں میں ان کو پناہ ملی تھی, تو وہیں انہوں نے پورے شہر آباد کر لیے. تو عبد الرحمن اشعث جو تھا یہ کمانڈر تھا اور فتوحات پہ فتوحات ہوئے چلی جا رہی تھی, اور اس کے ساتھ اس کی فوج میں کون تھے؟ صحابہ اور بڑے بڑے تابعین, یعنی ایسے لوگ کہ اس جیسے مبارک لوگ اتنے بڑے لشکر میں اب شاید کبھی بھی جمع نہ ہو. اور اتنا بڑا لشکر اسلامی تاریخ کا کہ اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہے, ہوتے 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 شام کے بارڈر پہ پہنچ گئے, اور عیسائیوں کی جو خلافت قائم تھی مسیحیوں کی صدیوں سے وہ شام میں تھی. شام کا بادشاہ تھر تھرانے لگا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عبد الرحمن اشعث نے پڑاؤ ڈالا, تھک کے چور ہو گیا. اس کے ساتھ امام شعبی جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے امام شعبی, قرات کے بھی امام تھے, حدیث کے بھی امام تھے. ایسے تابعین اور صحابہ کرام بھی تھک کے یہ لشکر چور ہو کے بیٹھا ہے. پیچھے سے حجاج بن یوسف نے کسی سفیر کو بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا, عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے ہو, اس جیسا سخت الفاظ, آگے جاؤ لڑو. یہ بہت ہی بدتمیزی والا کلام ہے یہ, کہ آپ اپنے مجاہدین کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنا سفر کیا ہے, تھک کے چور ہوئے ہیں, آپ ان کو اس طرح تانا کر دے رہے ہو. تو عبد الرحمن اشعث کی کھوپڑی گھوم گئی. وہ لوگ پہلے بھی اس قسم کی بدتمیزیوں سے پریشان تھے, یہ کیا ہو رہا ہے. عبد الرحمن اشعث نے کہا کہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے, ابھی ہم تھکے ہارے بیٹھے ہیں اور پیچھے سے آرڈر آیا کہ جاؤ بھئی ہمیں آرام کرنے تو تھوڑا. اور آرڈر بھی کس اسٹائل میں دیا ہے, عورتوں سے تشبیہ دی ہے, تانا دیا ہے. انسان عزت چاہتا ہے, عزت دار آدمی عزت چاہتا ہے. عبد الرحمن اشعث نے سب لوگوں کو جمع کیا, اپنے جتنے بھی مجاہدین تھے, اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم اتنے بڑا لشکر ہمارا تیار ہو چکا ہے کہ ہمیں اب آگے جانے کے بجائے نا حجاج ہی کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوفہ پہ اٹیک کرتے ہیں, اس کو ہٹاتے ہیں سائڈ سے, ویسے بھی یہ بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جذباتی باتیں ہمیشہ ینگسٹر کو, نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں. تبھی میں اتنا آج کل بولتا ہوں, جو یونیورسٹیوں میں باتیں کرتے ہیں نا, نظام بدلو نظام بدلو, کیسے بدلو, کون بدلے گا, کیا ہوگا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. بدلو لیکن کوئی پیکج تو ہو آپ کے پاس, نظام بدلنے کا کوئی طریقہ تو ہو آپ کے پاس. ہم نہیں کہتے کہ اس گندے نظام کو لے کے چلاؤ, کس طرح بدلو گے پہلے اس پہ 100 دفعہ سوچو اور پیکج دو لوگوں کو, بھئی اس طریقے سے بدلیں گے, یہ سوٹیبل طریقہ ہے. مار دھاڑ یہی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, اور جو سنجیدگی کی بات کرے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, الٹا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو عبد الرحمن اشعث نے جب یہ کہا تو سب نے فتویٰ دیا, ٹھیک ہے جی جا کے ہم حکومت پہ حملہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی نے کلمہ حق بات کہنے سے منع نہیں کیا. حاکم وقت اگر کوئی برا کام کرتا ہے آپ اس کے خلاف اس کی برائی کو برا کہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ برا ہوا ہے, اس کے منہ پہ جا کے کہیں آپ, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. لیکن کیا اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے, اس کی حکومت کو پلٹنے کی کوشش کی جائے, بغاوت کی جائے, اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. میں جب کینیڈا میں تھا نا تو ایک اسکالر تھے, بار بار پاکستان میں بغاوت کی باتیں کر رہے تھے, تو میں نے اس پہ حدیث صحیحہ کے ساتھ پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, حاکم وقت تمہاری کمر پہ کوڑے بھی مارے, بغاوت نہیں کرنا, برداشت کر لینا. اس کا معاملہ کس پہ چھوڑ دینا؟ اللہ پہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے احتجاج مت کرو, احتجاج مت کرو, احتجاج کرو, بغاوت الگ چیز ہے. بغاوت مسلح ہوتی ہے, اسلحے سے ہوتی ہے.
اسلحے کے زور سے اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش. آپ نے فرمایا مت کرنا, چاہے وہ ظلم کرے, چھوڑ دینا. سارے کام دنیا میں نہیں ہوتے, کچھ کہاں رکھے جاتے ہیں, آخرت کے لیے رکھے جاتے ہیں. ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر لوگوں کو بزدل بنا رہے ہیں؟ نا 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 نا, بزدل نہیں بنا رہے. اجتماعیت میں جو خیر ہے اس خیر کے حصول کے لیے انفرادی ضرر کو برداشت کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حاکم کبھی اچھا آئے گا کبھی برا آئے گا, یہ چلتا رہے گا, لیکن اجتماعی نظم خراب نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا. جب کوئی کام بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے شر بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہو رہا ہو اور 100% بالکل درست ہو, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں کہیں کبھار چوریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, کھانچے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. فیکٹری کا مالک چاہے میں خلافت قائم کر دوں ایک دم سب, بھائی فیکٹری بند ہو جائے گی تیری. وہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. سعودی عرب میں ایک بڑی کمپنی ہے, مجھے کسی نے بتایا اس کمپنی میں کچھ لوگ چوریاں ووریاں کر رہے تھے. کہہ رہے میں نے کمپنی کے اونر کو بتایا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس نے کہا بھائی ہونے دے یار, ایسے ایک ایک کے پیچھے پڑنا شروع ہو گیا ہمارا تو یہی کام رہ جائے گا. صحیح ہے, ہاں کوئی سامنے آ گیا تو پکڑ لیں گے اس کو. اب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی چھوٹے موٹے کرنا شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے کہا چلو فلاحی مسجد سے چپل سے بسم اللہ چپل سے کرتے ہیں ہم. گھروں میں دیکھ لو, چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, گھر 100% ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہے, اور گھر بھی اتنے سے, ایک بیوی 2 بچے, گھروں کے ساشے ہیں یہ, اس کو گھر تھوڑی بولتے ہیں, افراد ہی نہیں ہے گھروں میں, پھر بھی ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے. شوہر کچھ بیوی کو برداشت کرتا ہے, آڑی ترچھی ہے, چلے یار چلا یار اب چھوڑوں گا, بچوں کو کون پالے گا. عورت آڑے ترچھے میاں کو برداشت کر رہی ہوتی ہے, چلاؤ یار ٹھیک ہے اب صحیح ہے گزارا ہو رہا ہے کیا کریں. تھوڑی بہت شکایتیں کر رہی ہوتی ہے, شکایتیں کرنے سے تھوڑی منع کیا شریعت نے, بغاوت سے منع کیا ہے. حکومتی پالیسیوں پہ اعتراض کرنے سے منع نہیں کیا, کرو, بغاوت سے منع کیا ہے. 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. تو آڑے ترچھے میاں کو برداشت کر رہی ہوتی ہے عورت, آڑی ترچھی بہوؤں کو, میں کہنے والا تھا ساس برداشت کر رہی ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوتا, وہ سیدھی بہو نہیں برداشت ہوتی, اس سے آڑی ترچھی کہاں سے برداشت ہوگی. خیر, ایک انگریز کا ایک کلپ میں نے دیکھا, میں حیران ہو گیا یار. وہ انگریز نے بولا, اس کا نا وہ ہندی میں ترجمہ آ رہا تھا, وہ کچھ بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا یہ بھی ایسے ڈراؤنا ہے میری ساس کی طرح. میں نے کہا ان لوگ کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, لیکن پھر بھی ساسوں کا خوف ابھی بھی باقی ہے, ان کے ڈی این اے میں آ گیا ہے اتنا. اس سے پتہ چلتا ہے ساس بہت پہلے سے ہی ساس ہی ہے. وہ اما ہوا, اللہ نے ان کو ساس کی ٹینشن سے بچایا تھا بس. ایک وہ خوش قسمت خاتون تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اما ہوا, جن کے صرف شوہر تھے, نہ جٹھانیاں تھیں, نہ دیورانیاں تھیں, اور نہ ساس تھی. سوچو کیسی لائف گزاری ہوگی, ہے نا, زبردست, سبحان اللہ. خیر, ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, دوبارہ آ رہا ہوں ٹاپک پہ. تو اسی طرح اب دیکھو عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیثیں نہ پہنچی ہوں, یا جب ہم لوگ کے ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے, حدیث جب ہمارے مطلب کی ہو تو ٹھیک ہے, مطلب کی نہ ہو تو پھر تعویلات کرتے ہیں, اس میں گھماتے پھراتے ہیں, یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے. حدیث کے تو صاف الفاظ ہیں بھائی, وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اجتماعی نظم کو مت توڑو. اسی طرح یاد رکھو یہ صرف ریاست کے بارے میں نہیں ہے, ہر جگہ کے بارے میں ہے. کسی مدرسے میں آپ ہو, اجتماعی نظم کو خراب مت کرو. آپ کی ذات پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, نکل لو وہاں سے, ریزائن دے کے چلے جاؤ. ہر وقت یہ نہ کرو کہ غیبتیں شروع کر دی, میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, میرے ساتھ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو 100% ٹھیک چلے. تو ادارے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, 1 دفعہ بڑے کو بتا دو, 2 دفعہ بتا دو, بہت زیادہ 3 دفعہ, 4تھی دفعہ نہیں بتاؤ, بس چھوڑ دو اس کو, نہیں ٹھیک ہو سکتا, چھوڑ دو, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ دیکھ لو کہ مجھے اس سے اچھی جگہ مل سکتی ہے تو چلے جاؤ, نہیں مل سکتی تو وہیں رہو اور برداشت کرو اس کو. لیکن آپ نے ہر ادارے میں, آفس میں دیکھا ہوگا نا, فسادی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ابے یہ ایسے ہو رہا ہے, ابے یہ یوں ہو رہا ہے, ابے یہ ایسے ہو رہا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. کچھ ہوتے ہیں فسادی جن کو اپنے کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کمبختوں کو. ہر وقت باس کو پتا ہوتا ہے یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, میری غیبت ہی کر رہا ہوگا, میرے سامنے چمچا بنا ہوا ہے,
یسر یسر کر رہے, وہاں بیٹھ کے میری برائی ہوگی. یہ مدرسوں میں بھی ہوتا ہے. ایک مدرسے کے محتمم آئے ہمارے یہاں, کہتے ہیں کہ جب میں 4 ٹیچروں کو دیکھتا ہوں نا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے یقین ہوتا ہے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی. وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناظم جو ہے یہ ایسا ہے, یہ تنخواہ نہیں دیتا ہے, یہ خود گاڑیوں میں گھومتا ہے. یا بھائی گاڑی کا پہلے پتہ کر لو کس کی گاڑی ہے, ہو سکتا ہے کسی نے اس کو سیکیورٹی کے لیے دی ہوئی ہو, یا کوئی اور مسئلہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھا رہا ہو, امکان ہے. تو آپ جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے چپ کر کے اپنا کام کرو اور پتلی گلی سے نکلو. آپ اس طرح مسجدوں میں بھی ایسا ہوتا ہے بھائی, 100% کوئی کمیٹی پوری صحیح نہیں ہوتی, کوئی امام پورا صحیح نہیں ہوتا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بتا دیا, نہیں ہو رہا ٹھیک, کوئی بات نہیں, اپنا نماز پڑھو, پتلی گلی سے نکلو چپ کر کے, فساد نہ پھیلاؤ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میں اصلاح کا جذبہ بے انتہا تھا. وہ کبھی کوئی برائی دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھتے تھے. وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ 3 دفعہ بتاؤ, 4تھی دفعہ مت بتاؤ, بس. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں, فیکٹریاں بھی تباہ ہوتی ہیں, دفتر بھی تباہ ہوتے ہیں, اور اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح تباہ ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ لو نا, سوشل میڈیا پہ کوئی پازیٹو بات سننے کو ملتی ہے؟ ہر شخص دوسرے کی شلوار اتار رہے میڈیا پہ. اپوزیشن حکومت کے پگڑیاں اچھال رہی ہے, اور جب یہی حکومت اپوزیشن میں آئے گی تو اس وقت جو حکومت ہوگی ان کی پگڑیاں اچھالیں گے. ابھی جو حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو عزت دے رہی ہے, کل یہ اپوزیشن میں آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ کی پگڑیاں اچھالے گی. سب ایک دوسرے کی پتلونے اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. تو دماغ میں گوبر نہیں بھسے گا تو اور کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر وقت منفی 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 منفی, تو ڈپریشن میں جائے گا, اسٹریس میں جائے گا. میں نے تو صحیح بتا دوں 1 ہفتے سے سوشل میڈیا دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا سکون مل گیا مجھے بھائی, چھوڑا یار, بھاڑ میں جائے یار ایسی کی تیسے. جب تک کوئی خاص خبر نہ آ جائے نا, کوئی لوگ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ واقعہ, تو پھر میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں میں, تو ہی بتا دے ہوا کیا ہے. کام کی چیز دیکھو بھائی میڈیا پہ, جو آپ کی ضرورت ہے. نہیں ہے تو چھوڑو اس کو, بند کر کے رکھو. کیونکہ منفی چیزیں, مثبت بہت کم. دیکھو پاکستان کے بارے میں کیا ملے گا, یہ ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. سن کے آدمی کہتا ہے کچھ نہیں بھی ہوا ہوگا, حالانکہ آپ صبح پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہوگے طبیعت سے. دکانیں بھی, ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے, ایک بندہ کہہ رہا ہے بزنس تباہ ہو گیا, بزنس برباد ہو گیا. کہہ رہا میں اس کی دکان پہ گیا تو کسٹمر کا رش دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کل باتیں کیا کر رہا تھا, بزنس تباہ ہو گیا, اور تیرے پاس تجھے تو ملازم رکھنے پڑیں گے کسٹمر کو نمٹانے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ اس کی اپنی دکان چل رہی ہے, نوٹ چھاپ رہا ہے, لیکن میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. میں مانتا ہوں بہت سو کا بزنس تباہ بھی ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جس کا ہوا ہے وہ روئے نا, جس کا نہیں ہوا وہ بھی رو رہا ہے. غصہ آ رہا ہے, ایگریسو ہو رہا ہوں, نارمل, ریلیکس, تمیز سے بات بھی کی جا سکتی. تو دیکھو مجھے بتاتے ہوئے اتنی ڈپریشن ہو رہی ہے, جب آپ میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھو گے تو کتنی ہوگی. میں کتنا غصہ آ رہا ہے نا مجھے, بتاتے ہوئے غصہ آ رہا ہے. تو سوچو جب یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھو گے تو کتنا بوکھلائے گا انسان. تو اس سے صحت اچھی ہوگی, خراب ہوگی, برباد ہو جائے گی صحت اس سے. میڈیا کا کام ہے نیگیٹو چیزیں پھیلانا, کیونکہ چلتا وہی ہے بھائی, مثبت بات چلتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, کوئی اچھی خبر. میں نے کہا اچھی خبر یہ کہ ڈالر کتنے کا ہے ابھی, 280 چل رہا ہے وہ, میرا خیال ہے. میں نے کہا 6-7 مہینے سے اس پہ رکا ہوا ہے. اچھی خبر, نیوز. کہہ رہے ہیں اب یہ سب ڈرامے بازی. میں نے کہا تو سڑا ہوا ہے, سڑا ہوا ہی رہے گا تو ہمیشہ, تیری قسمت میں خوش ہونا ہے ہی نہیں. جیسے کوئی اکنامکس کے بڑے بڑے ماہرین سے اس کے تعلقات ہو نا, انہوں نے اس کو رپورٹیں پیش کی ہوں کہ یہ آرٹیفیشل ہے. بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. ہاں, سندھ کا جو معاملہ ہے نا, سندھ اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ پسند نہیں. کہیں میرے بیان سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ان عظیم لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. بہت, وہ تو آپ دیکھ لو ابھی واقعہ کیا ہوا ہے, بیان کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے. تو لیکن میڈیا پہ بہت کچھ نیگیٹو ہے, بہت کچھ صحیح بھی ہے اس نیگیٹو میں. لیکن دیکھو وہ جھوٹ جو وہ سچ, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بھولا جائے نا, وہ جھوٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ جھوٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں.
ہمارا کام ہے بھائی جو ہم کر سکتے ہیں کریں. اب جیسے وہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, وہ بچی کی بیچاری کی موت ہوئی, یاد, بہت ہی معصوم بچہ, اس کی ویڈیو بھی آئی ہے. میں نے لوگوں سے کہا سندھ کو, حکومت کو تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے. کم از کم باہر نکل کے اپنے گٹروں کے ڈھکنوں کو چیک کرو. میں فوراً باہر آیا تو 2 گٹر ہمارے گھر کے قریب کھلے ہوئے ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہیں. ہم نے کہا بھائی حکومت کو چھوڑو ایک طرف. میں نے پھر ساتھیوں سے کہا میں اس پہ ولاگ بناتا ہوں, خود بھی اس کے ڈھکن اپنے خرچے پہ لگاؤں گا, لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے گٹروں کے ڈھکن اپنے خرچے پہ لگا دو بھائی. سمجھ رہے ہو, یہاں اللہ نہ کرے کوئی بچہ گرا تو حکومت آپ کو دیت کے پیسے بھی نہیں دے گی کہ ہماری غلطی سے, ورنہ شریعت میں تو دیت ہے نا, بچہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, دیت تو دو. لوگ کہتے ہیں جی چرسی ڈھکن چوری کر کے لے جاتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں لوگ, لیکن جب گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک کام چرسی کر رہے ہیں تو اس کے بچاؤ کا انتظام بھی حکومت کے ذمہ ہے یا نہیں ہے. ڈھکن ایسے لگائے جائیں, سیمنٹ سے جوڑ دیے جائیں کہ بوقت ضرورت آرام سے توڑا جا سکے, کم از کم چرسی اٹھا نہ سکے اس کو. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو چرسیوں کو فری میں چرسی بانٹ دو میرے بھائی, چرس بانٹ دو تاکہ وہ یہ کام نہ کریں, یا تو چرس چھڑواؤ ان سے, چرس کی اسمگلنگ روکو. ہمارے ایک دوست نے ایسا ہی کیا, ان کے علاقے میں مسلسل چوریاں ہو رہی تھیں, اور یہ چرسی ان کو ہیروئنچی ہے نا, ان کو ہیروئن چاہیے. یہاں ہم نے ایک ہیروئنچی پکڑا تھا, پھر چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. اس نے بولا بھائی میں جب ہیروئن نہیں ملتی مجھے مارو, قتل کر دو, مجھے ہیروئن چاہیے, وہ بغیر پیسوں کے نہیں ملتی, کوئی زکات میں ہیروئن نہیں نکالتا, اس کو تو چاہیے, وہ تو کرے گا. تو ہمارے ایک دوست نے حل یہ کیا اپنے علاقے میں, انہوں نے مجھے خود بتایا, کبھی ولاگ بناؤں گا, ان کو بھی لے آؤں گا میں انشاءاللہ. وہ کہنے لگے ہم نے ہمارے علاقے میں بہت چوریاں ہو رہی تھی, ایک ہیروئنچی تھا, چرسی تھا, یہ پتہ نہیں چرسی تھا ہیروئنچی تھا کیا تھا, چرسی تھا میرا خیال ہے, اس کو ہم نے پکڑا. بولا کیا مسئلہ کیا ہے, کہتے یار مجھے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کہہ رہے ہم نے کہا کہ ہم تجھے یہ دے دیا کریں گے. صحیح ہے, اور اب تیرا کام ہے یہاں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا, بس تو نے, تیری چرس ہمارے ذمے, لیکن کوئی اور چرسی یہاں نہ گھسے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ایک چپل بھی چوری نہیں ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں ہم اس کو پڑیا کا انتظام کر دیتے ہیں کہیں سے. کہتے ہیں ایک دن اس کا فون آیا, ایک دکان اس کا فون آیا کہ وہ ایک دکان کے اندر کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اسی محلے میں ہی دکان تھی, شٹر گرا ہوا, ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. جب جھانک کے دیکھا, وہ ایسے پروفیشنل چور تھے, انہوں نے تالا والا توڑ کے شٹر اوپر کیا, اندر گئے اور شٹر گرا دیا تاکہ اندر مال سمیٹیں. تو چرسی نے جانے تو دے دیا ان کو, اس کے بعد مخبری کی کہ اس دفعہ 2 پڑیا چاہیے مجھے. بندے پکڑوائے, کہہ رہے ہم نے پکڑا ان کو, اور دور کھڑا ہوا ایک بندہ نگرانی کر رہا تھا ان کی, دور کھڑا ہوا. تو یا تو گورنمنٹ ان چرسیوں کو فری میں چرس دے, یا ڈھکن کسی اور طرح سے محفوظ کرے. لیکن میرے بھائی گورنمنٹ تو, جو گورنمنٹ کا کام ہے نا, تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلے میں جا کے خود ہی کم از کم ڈھکن تو لگا دیں یار. روتے رہیں گے, اللہ نہ کرے ساری. میں نے بہت واقعات دیکھے ہیں گٹر میں گرنے کے. ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا, میری عمر اس وقت ہوگی 17-18 سال, تو صبح سے غائب تھا وہ گھر سے. اتنا خوبصورت بچہ, وہ فیملی بھی بڑی مالدار گھرانے کی تھی. صبح سے اعلانات ہو رہے ہیں مسجد میں, بچہ غائب ہے, بچہ غائب ہے, بچہ غائب ہے. گٹر کا ڈھکن لگا ہوا تھا, کس لیے کسی کا شک ہی نہیں گیا. وہ ڈھکن ایسے تھا کہ وہ بعض ڈھکن ہوتے ہیں نا, وہ پاؤں اندر گیا اور وہ دوبارہ. 18-20 گھنٹے بعد کسی کا خیال آیا کہ یار اس میں دیکھ لے. لوگوں نے کہا یہ تو بند ہے ڈھکن, کہاں سے ہٹایا تو اندر مرا ہوا پڑا ہوا تھا بیچارہ, 7-8 سال کا بچہ تھا. یہ گٹروں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اس لیے میرے بھائی خود ہی ہمیں خیال کر لینا چاہیے. کیا توقعات لگائیں ہم. جی ہاں, وہ بھی توڑتے ہیں. پانی نہیں آتا تو ٹینکر آتے ہیں, وہ گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر سے جاتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. کچھ کام ہو بھی جاتے ہیں. ہم گئے تھے ایم ڈی کے پاس علاقے کے پانی کے لیے, تمیز سے جا کے بات کی, تو کچھ کام تمیز سے ہو بھی جاتے ہیں الحمدللہ. پھر علاقے میں پانی آنا شروع ہو گیا, تو اب اللہ کرے آتا رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا.
اس نے کہا کہ ہم انتقام لیتے ہیں اور یہ ظالم آدمی ہے, ہم اس کی حکومت گراتے ہیں. وہ بہت بڑا لشکر لے کر حجاج بن یوسف پہ اس نے اٹیک کر دیا. حجاج بن یوسف تھا حکومت میں, حکومت کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں. حجاج کو جب پتا چلا تو تمام اطراف سے اس نے فوجیں بلا لی اپنی, بھی بغاوت ہو رہی ہے, اس کو کچلو. حکومت غالب آ گئی. اور پھر جو اس نے قتل کیا ہے, صحابہ کرام کو بھی قتل کیا, تابعین کو بھی قتل کیا. اس نے کہا کہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. عبد الرحمن اشعث جو کمانڈر تھا, جو مجاہد تھا, وہ فرار ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے, فرار ہو کے پناہ کس سے لی ہے اس نے؟ وہی شام کے بادشاہ سے جس سے ابھی لڑنے جا رہا تھا. یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. آپ کسی اسلامی کنٹری کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اور آپ ایجنٹ بن جاتے ہیں امریکہ کے, آپ کو انڈیا سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی ہاں نا, آپ دیکھ لو نا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا. جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا ہے تو ریزلٹ کیا نکلا؟ کس کی گود میں چلا گیا تھا؟ انڈیا کی گود میں. اب انڈیا سے آزاد ہوا ہے, اب آزادی ملی ہے بنگلہ دیش کو. اس وقت تو بنگلہ دیش والے بڑے خوش تھے کہ ہم پاکستان سے الگ ہو گئے, آزاد ہو گئے, ہماری ایک قوم ہے, ہماری ایک زبان ہے. بعد میں ان کو, لیکن عقل مند تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں, یا کسی اور نے ہمارے ساتھ گیم کھیلا ہے. تو اب دیکھیں علماء کے دورے ہو رہے ہیں, میں بھی گیا ہوں, مولانا فضل الرحمان بھی گئے, اور اورنگزیب فاروقی صاحب گئے, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو بھی بلایا تھا, وہ سیکیورٹی کی تھریٹس کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا کا پورے 100% ابھی انفلوئنس ختم نہیں ہوا ہے, 100% انفلوئنس, کیونکہ انڈیا تو کافی حد تک ختم ہو گیا, لیکن بہرحال ان کے جو خفیہ ایجنسی کے لوگ جاسوس تو ہوں گے نا اندر. سیکیورٹی کا جب تک پراپر انتظام نہ ہو, مفتی صاحب کو بھی بلایا تھا, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو, وہ اس لیے نہیں گئے. جب میں جا رہا تھا تو ان کا بھی سفر تھا میرے ساتھ, لیکن انہوں نے خود ہی کینسل کیا, اس لیے کہ لوگ کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا وغیرہ, ایسی فضول کی باتیں. تو خیر, تو عبد الرحمن اشعث نے بغاوت کی اور رزلٹ کیا نکلا؟ اتنے بڑے بڑے مجاہدین, محدثین, قراء, حفاظ, سب کو قتل کر دیا. حکومت ایسا ہی کرتی ہے جب بغاوتیں کچلتی ہے. حجاج کے چہرے پہ بھی ایک کالک لگ گئی, صحابہ کرام کے قتل کی, تابعین کے قتل کی. سارے صحابہ ساتھ نہیں تھے, بہت سے تو اس کو غلط بھی کہہ رہے تھے, وہ اس بغاوت میں شریک نہیں تھے, بلکہ وہ حجاج کے ساتھ تھے. اسی وجہ سے ساتھ تھے کہ بھی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں اس کا جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عبد الرحمن اشعث بھاگ کے چلا گیا شام, اور شام کے بادشاہ سے پناہ مانگی. شام کے بادشاہ نے اس کو پناہ دی. وہ تو چاہ رہا تھا کہ مسلمان کمانڈر آئے میرے پاس. حجاج تھا بہت پاورفل, طاقتور, اور یہ حجاج پاورفل نہیں تھا, اسلام پاورفل تھا. اصل میں مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, گورنر ظالم ہی کیوں نہ ہو, ہیں تو مسلمان نا, اس سے فائدہ تو اسلام کو ہو رہا ہے نا. انڈیویجولی کسی کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے جب کوئی امیر یا کمانڈر ہوتا ہے. فتوحات تو ہو رہی ہیں, اسلام تو پھیل رہا ہے نا دنیا میں. تو حجاج ابن یوسف نے دھمکی لگائی شام کے بادشاہ کو کہ عبد الرحمن اشعث کو میرے حوالے کر دے, ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, تیری نسلیں یاد رکھیں گی. وہ ڈر گیا, اور اس نے, کیونکہ اس وقت مسلمان پاور میں تھے اس لیے وہ ڈر گیا. آج مسلمان پاور میں نہیں ہے. آج کوئی ایسی بغاوت ہوتی ہے تو غیر مسلم طاقتیں آپ کے مخالفین کو پناہ دیتی ہیں, اور آپ ان کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ ہمارے حوالے کر دیں, بلکہ وہ پھر وہ یوز کرتی ہیں, استعمال کرتی ہیں میڈیا پہ بھی. وہ پیسے دے دے کے آپ کی اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو کا منفی ذہن بناتے ہیں. ان صحافیوں کو پیسے دیتے ہیں کہ ہر چیز کو منفی لے کے جاؤ, ایسا دکھاؤ کہ ملک میں سب گندی گند ہے, یہ ملک کے خلاف ہو جائیں. وہی حشر کہو جو لیبیا اور عراق کا ہوا ہے, ان کا وہ حشر کرو. ایک واحد ملک بچ گیا ہے پاکستان, ورنہ آپ دیکھو جتنے بھی پاورفل کنٹری تھے سب ختم. ایک ترکی بچ گیا, ایک پاکستان بچ گیا. سب کا بیڑا, اور سب کا بیڑا غرق باہر سے نہیں ہوا ہے, اندر سے ہی ہوا ہے. باہر سے ہم سے لڑنا بہت مشکل کام ہے بھائی, جو ہوتا ہے اندر سے ہی ہوتا ہے. حکمرانوں کی مخالفت کرو میرے بھائی, لیکن ملک سے محبت کرو, ملک سے محبت کرو. ملک پہ
کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ملک کی جب بات آئے گی سب متحد ہوں گے. خیر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو شام کا بادشاہ تھا اس نے عبد الرحمن کو حوالے کر دیا بیڑیوں میں ڈال کے. جو حجاج کے فوجی آئے تھے نا لینے کے لیے, جا رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ, کہیں رات کو ان کا پڑاؤ تھا, اس نے پتہ نہیں اپنے آپ کو گرایا ہے نیچے یا ان فوجیوں کو گرایا ہے, کیا ہوا ہے, خودکشی کی ہے, کیا ہوا, واللہ عالم. لگتا تو نہیں ہے کہ خودکشی کی ہوگی, لیکن بہرحال کیونکہ اس کو پتا تھا حجاج کے سامنے جاؤں گا تو کیسے مارے گا وہ مجھے, تو اس نے جب گرایا اپنے آپ کو بھی, وہ فوجی بھی کھائی میں گر گئے, مر گئے, اور عبد الرحمن اشعث کی بھی موت ہوئی. کہاں مجاہدین کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے, تھوڑا صبر کر لیتا کہ ٹھیک ہے حجاج ابن یوسف نے بدتمیزی کی ہے, ہمیں عزت نہیں دی, لیکن اجتماعی مفاد کی خاطر کیا کر لو, برداشت کر لو. نہیں کیا برداشت, نتیجہ کیا نکلا, خود بھی گیا اور کتنی بڑی امت تباہ ہو گئی, اور وہ لشکر جو فتوحات ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی. اب میں ایک بات کروں, ایک اسکالر نے لکھا نہیں, کہا ویڈیو بیان میں, آج وہ اس امت کو نا اکسا رہے ہیں کہ کہاں گئے عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ جو حجاج کو لگام دینے کے لیے نکلے تھے. مطلب یہ تھا کہ آج سارے علماء گونگے بن گئے ہیں, عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے. اب بتاؤ, تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے بجائے وہی غلطی دوبارہ دہرانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وہی غلطیاں کرو جو عبد الرحمن اشعث نے کی تھی, اس کو پازیٹو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ویڈیو بیان دیا جا رہا ہے کہ اب وہ عبد الرحمن, یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں, وہ عبد الرحمن اشعث جیسے بہادر لوگ کہاں گئے جو حجاج کے خلاف نکلے تھے. آج تو سارے مولوی زبانوں کو سی کے بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی جان, اس بہادری کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ خالی بہادری اسلام میں مطلوب نہیں ہے, وہ بہادری جس کا رزلٹ زیرو ہو, نقصان ہو, اس بہادری سے بزدلی بہتر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی پولیس آفیسر آیا, آپ نے بہادری میں رکھ کے چماٹ لگا دیا, اس کے بعد اس نے جھوٹے کیس ڈال کے آپ کو اندر کر دیا, اب ساری زندگی معافیا مانگتے رہو گے آپ. بہادری کا ایوارڈ تو مل جائے گا, لیکن یہ اس بہادری پہ بھی آپ قائم نہیں رہو گے. بعد میں کیا کرو گے؟ معافیا مانگتے رہو گے آپ. تبھی جیسی پولیس آتی ہے یس سر جی سر شروع ہو جاتا ہے. ہاں, جس کا باپ ڈی ایس پی ہو وہ ایس ایچ او سے تبھی سے بات نہیں کرتا, لیکن باقی سارے یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیوں نہیں بہادری دکھا رہے؟ پتا ہے بھائی, بہادری دکھائی گلے پڑ جائے گی. پھر بھی دکھاؤ بہادری جہاں مرضی دکھانی ہے, لیکن عبد الرحمن اشعث والی غلطی بولو یہ نہیں ہوگی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے, اگر اسلامی حکومت میں بغاوت کا کب کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا تو عبد الرحمن ابن اشعث جیسے مبارک لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, اور حجاج جیسا ظالم پیدا نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے ظالم کے خلاف اتنے مبارک ترین لوگوں نے خروج کیا, اس خروج کے اتنے خطرناک نتائج نکلے. آج نہ اس جیسے ظالم حاکم ہیں اور نہ ان کے خلاف نکلنے والے عبد الرحمن اشعث جیسے مبارک لوگ ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اس جیسے مبارک لوگ ہیں, ان میں تابعین صحابہ تھے. اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین اور ان کے جو, کیونکہ یہ سب جانتے تھے نا ہسٹری, تو ان سب کے اسی بارے میں پھر کتابوں میں انہوں نے فتوے دیے, نا مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. بعض ملکوں میں بغاوت ہوئی, کامیاب ہوئی, لوگ کہتے ہیں دیکھو بغاوت کامیاب ہو گئی. ان ملکوں میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی, اس لیے اس کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. حکومت ہی نہیں تھی وہاں کوئی, ہر علاقے میں ایک الگ کا کوئی سردار تھا, تو اسٹیٹ ہی نہیں تھی, ریاست ہی نہیں تھی. جہاں ریاست مضبوط قائم ہو جائے گی تو پھر اسلام کا حکم یہ کہ نا. ابھی دیکھو پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا نا کہ حرمین کا ہم دفاع کریں گے, اس پہ خوش ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو کسی بھی جرنیل سے اختلاف ہو, ٹھیک ہے کرو آپ, کون سا کسی کے فرشتے ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ حرمین کا دفاع کس کو مل گیا؟ پاکستان کو. اس پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں سعودی عرب اپنی ناجائز حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو نچوڑ رہی ہے. کس قدر منفی تبصرہ ہے یار. سعودی عرب میں بادشاہت ہے نا, تو اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے استعمال کس کو کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو. بھائی صاحب, سعودی عرب کی حکومت فرض کر لو ناجائز ہے,
اس ناجائز حکومت کو ختم کرنے سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ. بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی. اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا, یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے ہیں اس زمانے میں جو ان کے پاس ہے نہیں. جیسا بھی ہے سعودی عرب, اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو آپ, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا, نا 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 نا, جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا, حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں. چلو حکومت اگینسٹ, میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں, لیکن یار کوئی بھی پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکال لے ہیں کہ یہ بھی غلط. فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار, حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے, ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں. اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے. بھائی بادشاہت جائز ہے ناجائز ہے, بچنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں. اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے. آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو, لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے, حکومت بچانے کی کوشش کرو گے. بھائی کچھ بھی ہو, سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں ہونے دینا ہم نے, ٹھیک ہے, کچھ صحیح کچھ غلط, تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اسٹیٹ کے خلاف جگ گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا. اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفینس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے, فوجی طاقت ہمارے پاس ہے, اکنامکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنامکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے. سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکات صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے ابھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکات کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے, لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا, زکات کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ, وہ بھی نہیں لگاتے, وہ بھی کھا جاتے ہیں. کیا کریں پھر؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو, جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منفی سوچنا چھوڑ دو, کچھ منفی بھی ہے, کچھ صحیح بھی ہے, کچھ غلط بھی ہے, لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا. ایک کام اچھا ہوا ہے, باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو, کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی. ایز اے ادارہ, ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں, جو ڈیفینس کرنے والی جو ادارے ہیں, تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی, وہ پھر کمزور پڑیں گے, اس سے گت ہماری بنے گی. سمجھتے ہو؟ اچھا خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ, بلکہ الٹا کر رہے ہوتے. کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. شکر ہے شارٹ ہیں, صحیح ہے نا, ایک غلطی ہو گئی تھی. اجتماعی نظم میں شریعت نے کہا برداشت کرو بھائی, برداشت کرو. کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, رکشے کے پیچھے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو, علماء کے بیان سن لیا کرو, مسائل وسائل سن لیا کرو, اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں. بس موبائل بند کیا ایسی کی تیسی. باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث ہی اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے کام میں لگے ہوئے, اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو آرڈر دیتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی بادشاہ نے آرڈر دے دیا, بولتے بھی نہیں ہیں, خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ, سب کو پتا ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں, آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے سب کی. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے. نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے, کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے.
ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا, دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر, تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں, نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے, لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو, تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو, تہجد پڑھ سکو. تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں, وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں, اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی, حقوق بھی ادا ہوں گے, ملک بھی ترقی کرے گا, دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی, سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا, کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو, پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی, اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ایسے مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے. تو دھلائی شاور, کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے. اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا, اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ, اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ. میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ, میں نے مطالعہ کر رہا ہے. یہی طالب علم نہیں, سوری, اپنے گارڈ کو بولا, میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ, بخاری لے کر آؤ, بار بار بخاری کہہ رہا ہوں. تو وہ بخاری سامنے رکھی بھی نہیں لے کر آ رہا, مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا. میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے, بخارات, وہ آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں, بخاری. تو آپ لے کر آئے گے آب خورا, تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی. اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے, وہ اردو ہی ہے. بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو, اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم. کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے, نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ. پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول. تو اب اردو میں پیٹرول بن گیا ہے. مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں, انگلش میں مے کہتے ہیں, لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا, مثال ہی ذہن سے نکل گئی. اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا نہیں یار, وہ مسلم چاول نہیں. خیر بیان کی طرف چلتے ہیں, شاید مثال ذہن میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں, بس ختم, بیان ختم ہو سر, ریلیکس ریلیکس. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا, روزہ, بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں, شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, یاد رکھو, کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا, ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات, 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے, اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری, 10 گھنٹے کی نیند ضروری, بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے, ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا, اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں. دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے, میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے, 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے. ہاں تھوڑا سوتے تھے, لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی, وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند, بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے, دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیلو فإن الشیطان لا یقیل، دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو، آرام کیا کرو، اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا۔ 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا، 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا۔ ایک گہری نیند، رات کی نیند، وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا، پھر بہت لمبی تہجد پڑا کرتے تھے وہ، اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے، 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، رات جلدی، وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی، گہری نیند۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد، جس میں سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، بڑی لمبی تہجد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ۔ وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی ہوتی تھی، اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی، وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی۔ وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے۔ اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ، دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام، یہ کافی ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے، 7 گھنٹے پورے کرو۔ پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو، پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو، تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں۔ ہاں نیند گہری ضروری ہے، آج کل گہری نیند نہیں ہے، وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے۔ آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں؟ سوتے ہوئے آدمی سے پوچھو سو رہے ہو، کہتے ہاں سو رہا ہوں۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے، کافی کی وجہ سے، اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہو؟ دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، باتیں کر کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے، خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے۔ تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں۔ پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں۔